آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بچپن سے ہی ہم سب کے ذہن میں ایک جادو کی طرح بیٹھا ہوا ہے، یعنی بحیرہ مردار، یا جسے ہم عام طور پر ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ بالکل، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان دستاویزات کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے ان کے اندر چھپے ہوئے جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لائیں۔ ہاں، کیونکہ بچپن میں جب ہم کتابوں میں پڑھتے تھے یا کسی ٹی وی شو میں دیکھتے تھے کہ ایک ایسا سمندر بھی ہے دنیا میں جہاں انسان کبھی ڈوب نہیں سکتا، تو کتنی حیرت ہوتی تھی نا۔ صحیح بات ہے، ایک بالکل عام فہم سے ہٹ کر بات لگتی تھی۔ مطلب وہاں کوئی لائف جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس پانی پر لیٹ کر آرام سے اخبار پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے کوئی جادوئی تالاب بنا دیا ہو۔ لیکن اب جو حالیہ رپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو اس شہر کو پوری طرح توڑ دیا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر تو صرف ایک سمندر کے سکڑنے کی کہانی لگتا ہے، لیکن اس کی تہیں بہت گہری ہیں۔ واقعی، اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ کسی کہانی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک ماحولیاتی ڈراؤنے خواب کی عکاسی کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سمندر جو صدیوں سے اپنی جگہ پر قائم تھا، آج خود موت کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بالکل، جب ہم ان رپورٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم ایک جغرافیائی سانحے کا لائیو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پانی تیزی سے غائب ہو رہا ہے اور زمین لفظی طور پر اسے نگل رہی ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ آخر پانی اتنی تیزی سے کم کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، اور ہم اس پر بھی غور کریں گے کہ زمین کے اندر وہ کون سے کیمیائی عمل ہو رہے ہیں، اور سب سے اہم بات، انسان کا اس پورے منظرنامے میں کیا کردار ہے۔ تو چلیے ان اعداد و شمار سے شروع کرتے ہیں جو رپورٹس میں دیے گئے ہیں۔ ان پر تو مجھے یقین کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ بحیرہ مردار کی سطح ہر سال تقریباً 1 میٹر کی رفتار سے نیچے جا رہی ہے۔ 1 میٹر ہر سال؟ یعنی اگر کوئی شخص پچھلے سال ساحل پر کھڑا تھا تو آج وہ پانی اس سے کم از کم 3 فٹ نیچے جا چکا ہے، اور کئی فٹ پیچھے بھی۔ یہ تو ایک انتہائی تیز رفتار تبدیلی ہے جغرافیائی لحاظ سے۔ تو عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید گلوبل وارمنگ اور درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بخارات بننے کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ کیا ہم اس ساری تباہی کا ملبہ صرف ماحولیاتی تبدیلی پر ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، عام طور پر ایسے معاملات میں سب سے پہلا خیال گلوبل وارمنگ کا ہی آتا ہے، لیکن یہاں صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ درجہ حرارت کا بڑھنا یقیناً ایک عنصر ہے، مگر اس کے تیزی سے خشک ہونے کی اصل اور سب سے بڑی وجہ براہ راست انسانی عمل ہے۔ انسانی عمل؟ مطلب ہم براہ راست اسے سکھا رہے ہیں؟ بالکل، کسی بھی جھیل یا بند سمندر کا وجود اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس میں جتنا پانی اڑ رہا ہے اتنا ہی پانی پیچھے سے کسی دریا کے ذریعے واپس بھی آ رہا ہو۔ اسے ہم ہائیڈرولوجی کی زبان میں ریچارج کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ قدرتی بیلنس ہوتا ہے۔ صحیح، اور بحیرہ مردار کا یہ ریچارج سسٹم ہزاروں سالوں سے چل رہا تھا، لیکن پچھلی چند دہائیوں میں اس سسٹم کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جو دستاویزات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ایک جگہ واضح لکھا ہے کہ اردن اور اسرائیل کی جانب سے دریائے نیل کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ویٹ، دریائے نیل؟ لیکن دریائے نیل تو افریقہ میں ہے نا، مصر اور سوڈان سے گزرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی جغرافیائی غلطی لگ رہی ہے ڈاکیومنٹ میں۔ ہاں، یہ ایک غلطی ہے جو اکثر ایسی دستاویزات میں نظر آ جاتی ہے۔ اصل میں بحیرہ مردار کو جو دریا پانی فراہم کرتا تھا وہ دریائے اردن ہے، یعنی جارڈن ریور۔ اچھا، تو یہ نام کی غلطی ہے۔ جی، نام کی غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ماخذ کا بنیادی نقطہ ہے وہ 100% درست ہے کہ وہ میٹھا پانی جو اس سمندر کی لائف لائن تھا اس کا رخ انسانوں نے موڑ دیا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو آخر وہ پانی جو قدرتی طور پر ایک سمندر میں جا رہا تھا اسے کس طرف لے جایا گیا، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ آبادی بڑھنے اور معاشی ضروریات کا نتیجہ تھا۔ اس پورے خطے میں جہاں پانی ویسے ہی بہت نایاب ہے، جب آبادی بڑھی تو پینے کے پانی اور زراعت کے لیے پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یعنی انہوں نے ڈیم بنا دیے وہاں؟ جی، اردن، اسرائیل اور شام جیسے ممالک نے ڈیم بنائے، نہریں نکالی اور پانی کا رخ اپنے کھیتوں اور شہروں کی طرف کر لیا۔ زراعت کے لیے پانی درکار تھا اور شہروں کو پینے کا پانی چاہیے۔ اچھا، تو وہ پانی جو وہاں تک پہنچنا تھا وہ راستے میں ہی استعمال ہونے لگا؟ بالکل،
آج دریائے اردن سے بحیرہ مردار تک پہنچنے والا پانی اپنے تاریخی حجم کا بمشکل 5% رہ گیا ہے۔ تو جب آپ ایک گلاس میں سے پانی مسلسل پی رہے ہوں اور اسے دوبارہ بھرنے والا جگ ہی ہٹا دیں تو گلاس تو خالی ہو گئی۔ یہ مثال تو بالکل فٹ بیٹھتی ہے صورتحال پر، لیکن رپورٹس میں ایک اور چیز کا بھی تو ذکر ہے۔ بات صرف پانی کے راستے روکنے تک محدود نہیں ہے، وہاں بڑے پیمانے پر نمک کی کانیں اور فیکٹریاں بھی تو قائم ہیں جو پانی نکال رہی ہیں۔ جی بالکل، وہ پانی نکال کر نمکیات حاصل کر رہی ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی بہت بڑے باتھ ٹب کا پلگ نکال دیا گیا ہو اور پانی مسلسل بہہ رہا ہو۔ ایک تو ہم نے نل کا بند کر دیا اور اوپر سے ڈرین بھی کھول دیا۔ لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ فیکٹریاں ایسا کیا نکال رہی ہیں جس کے لیے ایک پورے سمندر کو قربان کیا جا رہا ہے؟ باتھ ٹب والی تشبیہ یہاں بہت درست ہے۔ یہ فیکٹریاں بنیادی طور پر پوٹاش اور دیگر معدنیات نکالتی ہیں۔ پوٹاشیم کے مرکبات پوری دنیا میں زرعی کھادوں کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اچھا، تو زراعت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جی، دنیا بھر کی زراعت جس سے اربوں انسانوں کا پیٹ بھرتا ہے، اس کا ایک بڑا انحصار ان کھادوں پر ہے۔ اس کے علاوہ برومین اور میگنیشیم نکالی جاتی ہیں، اور وہ مشہور کاسمیٹکس اور بیوٹی پروڈکٹس بھی ہیں جو بحیرہ مردار کے نام پر پوری دنیا میں مہنگے داموں بکتی ہیں۔ ہاں، وہ تو میں نے بھی دیکھی ہیں، مڈ ماسک اور باتھ سالٹس وغیرہ۔ صحیح، اور اس مقصد کے لیے یہ فیکٹریاں بحیرہ مردار کا پانی بڑے بڑے اتھلے تالابوں میں کھینچ لیتی ہیں۔ وہاں اس میں رنگ ملایا جاتا ہے تاکہ دھوپ زیادہ جذب ہو اور پانی تیزی سے بخارات بن جائے۔ اوہ، یعنی مصنوعی طریقے سے عمل کو تیز کیا جاتا ہے۔ بالکل، پانی اڑ جاتا ہے اور پیچھے وہ قیمتی معدنیات بچ جاتی ہیں جنہیں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے۔ حیرت کی بات ہے، یعنی ہم روزمرہ کے استعمال کی چیزوں، کھاد اور کاسمیٹکس کے لیے ایک سمندر کو بخارات میں اڑا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کہانی ایک ایسا رخ لیتی ہے جو کسی سائنس فکشن فلم کے منظر سے کم نہیں لگتا مجھے۔ جی، وہ زمین کے دھسنے والا عمل۔ بالکل، مطلب عام طور پہ جب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی جھیل سوکھ رہی ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ پانی پیچھے ہٹے گا اور جو زمین ننگی ہوگی وہ خشک ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی یا اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ ہاں، عام طور پہ زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو حقائق ہمارے سامنے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ یہاں تو الٹا زمین کے اندر بڑے بڑے گھڑے پڑ رہے ہیں۔ ساحل کے ساتھ اب تک 7,000 سے زیادہ پراسرار سوراخ بن چکے ہیں جنہیں ہم سنک ہولز کہتے ہیں۔ یہ اس پورے بحران کا سب سے زیادہ ڈراؤنا پہلو ہے۔ 7,000 یہ کوئی ایک دو گڑھوں کی بات نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ساحل پر موت کے جال بچھے ہوئے ہوں جو اچانک زمین کو نگل لیتے ہیں۔ آخر ایک سوکھتی ہوئی زمین اس طرح پھٹ کیوں رہی ہے؟ دیکھیں، یہ سنک ہولز چھوٹے موٹے گڑھے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ اتنے بڑے ہیں کہ پوری کی پوری عمارتیں یا سڑکوں کے بڑے حصے ان میں سما سکتے ہیں، اور ان کے بننے کے پیچھے ایک کیمیائی عمل کام کر رہا ہے۔ کیسا کیمیائی عمل؟ بحیرہ مردار کے ارد گرد ساحلوں کے نیچے گہرائی میں نمک کی انتہائی موٹی تہیں موجود ہیں۔ یہ لاکھوں سالوں کے ارضیاتی عمل میں بنی تھیں۔ جب تک سمندر کا پانی اپنی نارمل سطح پر تھا، یہ تہیں بالکل محفوظ تھیں۔ اچھا، یعنی سمندر کے کھارے پانی کا دباؤ انہیں روکے ہوئے تھا؟ بالکل، لیکن جب پانی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا تو زمین کے نیچے کے پانی کی سطح، جسے ہم واٹر ٹیبل کہتے ہیں، اس میں تبدیلی آئی۔ ارد گرد کے پہاڑوں سے آنے والا تازہ اور میٹھا پانی زیر زمین رستے ہوئے ان جگہوں تک پہنچنے لگا جہاں پہلے صرف خارا پانی ہوتا تھا۔ ویٹ، میٹھا پانی؟ تو کیا یہ میٹھا پانی ان زیر زمین نمک کی تہوں کے لیے ایک طرح کے تیزاب کا کام کر رہا ہے؟ جی بالکل، تیزاب ہی سمجھ لیجئے اسے۔ کیونکہ یہ تو عام سی بات ہے کہ میٹھے پانی میں چیزیں جلدی حل ہوتی ہیں، خاص طور پر نمک۔ اگر ہم ایک گلاس پانی میں نمک ڈالیں تو وہ فوراً گھل جاتا ہے۔ تو کیا زمین کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ 100% یہی ہو رہا ہے۔ میٹھا پانی جب ان نمک کی تہوں سے ملتا ہے تو وہ انہیں تیزی سے پگھلاتا ہے، حل کرتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر آگے لے جاتا ہے۔ اوہ، تو وہ بنیاد ہی ختم ہو رہی ہے۔ بالکل، اس عمل کے نتیجے میں زمین کے نیچے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اندر ہی اندر غار بن جاتے ہیں۔ اب اوپر سے زمین بظاہر بالکل ٹھوس اور نارمل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں، گاڑیاں چل رہی ہوں گی، لوگ گھوم رہے ہوں گے۔ جی، لیکن اس کا ڈھانچہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب خلا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اوپر کا بوجھ سہارنے کے لیے نیچے کچھ نہیں بچتا۔
اور پھر کسی بھی لمحے بغیر کسی وارننگ کے وہ پوری کی پوری زمین ایک زبردست دھماکے کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تو کسی ڈراونے خواب جیسا ہے، مطلب کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے۔ اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس نے وہاں کے مقامی انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ جی، کئی سڑکیں جو کبھی مین ہائی وے ہوا کرتی تھیں وہ اب ان سنک ہولز کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں رہیں۔ اور وہ سیاحتی مقامات جو کبھی دنیا بھر کی توجہ کا مرکز تھے، جہاں لگژری ریزورٹس تھے، وہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ یہ پورا علاقہ اب ایک نو گو زون میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب سا لگتا ہے کہ ایک جگہ جو کبھی صحت اور تفریح کے لیے جانی جاتی تھی، وہاں جانا اب جان کا خطرہ ہے۔ یقیناً سیاحت جو اس علاقے کی معیشت کی بنیاد تھی، اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اگلا سنک ہول کہاں بنے گا، تو آپ نہ تو وہاں سڑک بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہوٹل۔ ہاں، اور انجینئرز کے لیے بھی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بالکل، آپ پورے علاقے کے نیچے اسکیننگ تو کر نہیں سکتے، اور اگر پتہ چل بھی جائے کہ نیچے خلا ہے تو اسے بھرنا معاشی لحاظ سے تقریباً ناممکن ہے۔ یہ اس بات کی تلخ یاد دہانی ہے کہ جب ہم ماحولیاتی نظام کے ایک حصے کو چھیڑتے ہیں تو وہ ایک چین ری ایکشن کو جنم دیتا ہے۔ ایک ایسا چین ری ایکشن جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اب ان سنک ہولز اور اس مسلسل تباہی کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کی پیشگوئی تو رپورٹس میں بڑی واضح دی گئی ہے۔ ہاں، وہ وارننگ مجھے بھی بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس کے مطابق اگر یہی حالات رہے تو سال 2050 تک بحیرہ مردار مکمل طور پر ایک بنجر اور نمک کی جھیل بن کر رہ جائے گا۔ جی، یہ کوئی ہوائی بات نہیں بلکہ موجودہ اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا گیا ایک سائنسی تخمینہ ہے۔ سال 2050، یہ سننے میں شاید دور لگے، لیکن یہ محض 2-2.5 دہائیوں کی بات ہے۔ کیا ایک ایسا سمندر جس کا نام ہی ڈیڈ سی ہے، وہ واقعی 2050 تک حقیقی معنوں میں مر جائے گا؟ اور کیا انسان اسے بچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے؟ اگر پانی گرنے کی رفتار یہی رہی تو یہ اپنا موجودہ حجم اور پہچان بالکل کھو دے گا۔ جو کچھ باقی بچے گا وہ صرف ایک خطرناک بنجر میدان ہوگا۔ اور جہاں تک انسان کی ناکامی کا تعلق ہے تو وہ تکنیکی سے زیادہ ہماری ترجیحات کی ناکامی ہے۔ ترجیحات کی ناکامی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ تکنیکی لحاظ سے بالکل بچایا جا سکتا ہے۔ اگر آج دریا کا پانی واپس بحال کر دیا جائے اور فیکٹریوں کو پانی کھینچنے سے روک دیا جائے تو یہ سمندر دوبارہ اپنی پرانی سطح پر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، تو پھر کیا چیز روک رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کیا وہ ممالک زراعت کے لیے پانی کم کر کے خوراک کی قلت پیدا کریں گے؟ کیا وہ پینے کا پانی چھوڑ دیں گے؟ یا کیا وہ اربوں ڈالرز کی کاسمیٹکس اور پوٹاش انڈسٹری بند کر دیں گے؟ ہاں، جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ بالکل، جب بقا اور معیشت کا مقابلہ کسی قدرتی ورثے کو بچانے سے ہوتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ قدرتی ورثہ ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس سمندر کو قربان کیا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج ہم نے جو حقائق دیکھے وہ واقعی ان بچپن کی کہانیوں سے بہت دور ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک نمکین پانی کی جھیل کے خشک ہونے کی نہیں ہے۔ جی، یہ انسانی مداخلت اور معاشی مفادات کی ایک زندہ مثال ہے۔ بالکل، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کے اثرات کتنے ہولناک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہزاروں سنک ہولز۔ ہم نے ایک ایسے سمندر کو جہاں کوئی ڈوب نہیں سکتا تھا، اس کا پانی نکال کر اور زمین کھوکھلی کر کے خود موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ حقیقت یہی ہے، قدرت کا ہر نظام ایک بہت نازک توازن پر قائم ہوتا ہے۔ ہم زمین اور اس کے وسائل کو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ فطرت اپنا رد عمل انہی سنک ہول جیسی تباہ کن شکلوں میں ظاہر کرتی ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک بہت گہری سوچ پر غور کریں۔ ذرا تصور کریں، اگر محض چند دہائیوں کی انسانی سرگرمیاں دنیا کے اتنے قدیم اور مشہور سمندر کو 2050 تک ایک بنجر نمک کے میدان میں بدل سکتی ہیں، تو دنیا کے نقشے پر موجود وہ کون سے دوسرے قدرتی عجائبات ہیں جو شاید اس وقت ہماری نظروں سے اوجھل خاموشی سے تباہ ہو رہے ہیں؟
یہ بہت اہم سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہ خاموش موت کا شکار ہو رہے ہیں، شاید ہماری اگلی نسلیں انہیں کبھی دیکھ ہی نہ پائیں، تو کیا ہمارے بنائے ہوئے دنیا کے نقشے اور ان پر موجود یہ سمندر، یہ پہاڑ اتنے ہی عارضی ہیں جتنا کہ خود بحرہ مردار کا یہ سکڑتا ہوا ساحل؟ یہ وہ سوال ہے جو ان دستاویزات کو بند کرنے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہنا چاہیے۔